لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى في موضع آخر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء سامعین کرام، یہ مختصر درس آج کا اتباع سنت سے متعلق ہے۔ سنت کا معنی اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا اہمیت ہے۔ سنت کا معنی لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو راستہ، طریقہ اور منہج ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سنت خواہ بری ہو یا بھلی ہو، مطلق لفظ سنت جب بولا جائے تو یہ دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب سنت حسنہ کہیں مراد ہوتی ہے تو اس کو لفظ حسنہ سے متصف کر دیتے ہیں، اور کہیں سنت سیئہ اگر مراد ہو تو اس سے لفظ سیئہ سے متصف کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ سنت کو لفظ حسنہ سے متصف کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ سنت لغوی اعتبار سے مطلق طور پر راستہ، طریقہ اور منہج کے بارے میں آتا ہے۔ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعریف اصطلاحی یا شرعی کہہ لیجئے کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ قول، فعل، تقریر، صفت جس کی نسبت جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے سنت کہتے ہیں۔ عربی عبارت میں بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کل ما ينسب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی کانت او خلقی، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت کا معنی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قول اور فعل، صفت، تقریر ہم منسوب کر دیں اسے سنت کہتے ہیں۔ ہاں، عمل کے وقت یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ آیا جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ قول
درست ہے یا نہیں، جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ فعل درست ہے یا نہیں، تحقیق کے وقت اگر پائے ثبات تک کوئی قول اور فعل نہ پہنچتا ہو تو اسے حقیقی معنوں میں سنت رسول نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے اور آپ کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ دنیا کے کسی انسان کی سنت، اس کا طریقہ، اس کا منہج ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم نہیں قرار دیا گیا ہے۔ نقطہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت ہمارے لیے کیوں ضروری قرار دی؟ اس کا جواب اگر میں دوں میں غلطی کر سکتا ہوں، اس کا جواب اگر آپ دیں ممکن ہے آپ بھی غلطی کر جائیں۔ ہم قرآن کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہے، نبی کی سنت کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم کیوں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہی وہ آیت ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے لازم کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر جہاں چاہے، جو چاہے، جب چاہے نہیں بولتا، بلکہ یہ نبی اسی وقت زبان کھولتا ہے جب عرش والا اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ تو جب کسی کے کردار میں یہ داخل ہو کہ وہ اللہ کے اشارے پہ گفتگو کرتا ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ذات اللہ کے اشارے پر گفتگو کرے اس میں خطا، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور جب جس قول اور فعل میں خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے، عقلاً اور شرعاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حق کی اتباع ضروری ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم قرار دی کہ ہمارے نبی جہاں چاہتے، جو چاہتے، الٹپ منمانی خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہوئے نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر بولتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اسی کی دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ غور کیجئے کہ اے نبی، اگر آپ بھی میرے اوپر بعض باتوں کو گڑھ لیتے اور میری طرف منسوب کر دیتے جو کہ میں نے نہیں کہی ہے تو آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور آپ کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ غور کیجئے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں تھا کہ شریعت کے سلسلے میں جو چاہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کہہ دیں۔ سورہ تحریم اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اللہ کی اجازت کے بغیر حرام نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر حلال نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وہ آیات ہیں جو ہمیں اور آپ کو اس طرف کھینچتی ہیں، بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائق اتباع قیامت تک کیوں ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان، نبی کی رسالت جب ثابت کرنا چاہا تو کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ بھیجے گئے لوگوں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں نبی کی رسالت کو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے اور قرآن مقدس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اور آپ کے کردار کو، آپ کے قول کو اور
آپ کی قضا کو تسلیم کر لینے کی بات آئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ غور کیجئے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو فیصل مان لیں، آپ کو قاضی تسلیم کر لیں، آپ کو حاکم تسلیم کر لیں اپنے اس مسئلے میں، اپنے اس معاملے میں جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے زبان مصطفی سے کوئی فیصلہ ہو جائے اس بابت تو اسے بشر و چشم قبول کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر کوئی کجی اور کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی تذبذب نہ محسوس کریں، بلکہ بشر و چشم آپ کے فیصلے کو قبول کر لیں۔ یہاں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی قسم یعنی اپنی ذات کی قسم کھائی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لینے کے بارے میں، اور قسم کھا کر کے کہا کہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آج عجیب سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس طرف ہم دھیان نہیں دے پاتے، دیگر لوگ کیا فرماتے ہیں، دیگر بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، دیگر ائمہ کیا فرماتے ہیں، ہم سارے لوگوں کے اقوال کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں اور جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پشے پست ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کنکر و پتھر کی برسات نہ ہو جائے، اقول قال اللہ وقال الرسول وتقولون قال ابو بکر وقال عمر، میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے فرمایا۔ غور کیجئے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا قول ہو وہاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو بے معنی قرار دیتے ہیں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حیثیت ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت میں کیا حیثیت ہے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے مال نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ ابو بکر ہیں، جس کے جان نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ دیا وہ ابو بکر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پوری امت کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ایک پلڑے میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال بھاری ہو جائیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، اسی ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول کا قول ہوتے ہوئے کسی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر تعظیم اور قدر، ان کے شان و منزلت کو سمجھنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے قول کی جو اہمیت ہے وہ کسی کے قول کی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں یہ جان لینے کی ضرورت ہے، کبھی کبھار ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ان کی طرف منسوب ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، اور جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ائمہ نے، سلف صالحین نے پوری زندگی کتاب و سنت کی طرف دعوت دی، پوری زندگی کھپا دی اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے میں۔ ان کے اقوال سنہرے حروف میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، ان ائمہ سے متعلق مخصوص کتابوں میں ان کی باتیں موجود ہیں۔
जिसे तलाश करना हो इन बातों को तलाश कर सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, हम और आप जानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह चारों अइम्मा में सबसे पहले इमाम माने जाते हैं, जिनका नाम नौमान इब्न साबित है। कहते हैं इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस हो तो वो मेरा मज़हब है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह अपनी किताब सिफ़तुस सलातिन नबी में कहते हैं, सिफ़तुस सलातिन नबी में कहते हैं कि यह बात तकरीबन सभी अइम्मा से साबित है। गौर करने की बात है, यह बात तकरीबन सभी अइम्मा से साबित है कि इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, कि सही हदीस मेरा मज़हब है। आज हम अगर कुतुब फ़िक़्ह हनफ़ी में कोई बात पाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़कर उस फ़िक़्ही मसलक को लेते हैं, गोया कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की हम मुखालिफत करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने क्या कहा कि अगर कोई शख्स मेरी बात को लेकर फतवा देता है तो उसके लिए दुरुस्त नहीं है, जब तक उसे ये ना पता हो कि ये बात मैंने कहाँ से कही है, क्यों कही है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के बाद इमाम मालिक रहमहुल्लाह आए, जिनका इंतकाल 179 हिजरी में हुआ। इनको इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है। मस्जिद नबवी में दर्स देते थे और कहते थे कुल्लुना युअख़ज़ मिन क़ौलिही व युरद्द इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र। जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करते थे कि हम में से हर शख्स ऐसा है जिसकी बात ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है, मगर यह कब्र वाला, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात छोड़ी जाने के लायक नहीं है। तीसरे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह है, जिनका इंतकाल 204 हिजरी में हुआ। कहते थे इज़ा तआरदा कलामी बिकलामिल्लाहि व रसूल फदरिबू बिकलामी अल-हाइत, मेरी बात अल्लाह और उसके रसूल की बात से टकराए तो मेरी बात दीवार से मार दो। कितनी बेहतर बात है। इमाम सुन्ना अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल 241 हिजरी में हुआ, चारों इमाम में वफ़ात के एतबार से सबसे आखिर में हैं, आमद के एतबार से भी सबसे आखिर में हैं। कहते थे ला तुक़ल्लिदूनी वला तुक़ल्लिदू मालिक वला शाफ़िई वला औज़ाई बल खुदू मिन हैसु अख़दू, मेरी तक़लीद मत करो, मालिक की तक़लीद मत करो, शाफ़िई की तक़लीद मत करो, औज़ाई जो अहले शाम के इमाम थे उनकी तक़लीद मत करो। बल खुदू मिन हैसु अख़दू, बल्कि ऐ लोगो, ऐ मेरे शागिर्दो, वहीं से लो जहाँ से इन अइम्मा ने लिया है। इन अइम्मा ने कहाँ से लिया था? किताब सुन्नत से लिया था। लिहाजा हम इस हकीकत को जान लें कि इन अइम्मा ने भी किताब सुन्नत की तरफ दावत दी है और पूरी ज़िंदगी इन अइम्मा ने किताब सुन्नत की तरफ लोगों को बुलाया है। लिहाजा आज इनके किसी फ़िक़ही मसले में, इनके किसी इज्तिहाद में जहाँ इनसे भूल हुई है, हमें और आपको चाहिए कि हम उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें किताब और सुन्नत की रोशनी में, ना कि हम आँख ढक करके और किताब और सुन्नत को पशे पुस्त डाल करके और इन अइम्मा के पीछे दौड़ने की कोशिश करें। लिहाजा हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि हम और आप कुरान को पढ़ें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ें। कुरान को पढ़ेंगे अजर पाएंगे, उससे मसाइल को सीखने की कोशिश करेंगे, उसकी रोशनी में फतवा देंगे, हमारा और आपका फतवा सही होगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची बात किसकी है? सबसे सच्ची बात अल्लाह की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऐसे ही है। जनाब बारी ताला ने आपकी बात की सदाकत पर और आपकी बातों की अहमियत पर और आपके शर्फ व मंजिलत पर ख़त्म लगा दी है, मुहर लगा दी है। क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़्तदा हैं, आप ही लायक़ इत्तिबा हैं। अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मौजूदगी में हम किसी और तरफ जाते हैं तो गोया कि हमने और आपने भूल की है। लिहाजा आखिर में हम दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे, गुजारिश करेंगे अपने तमाम भाइयों से कि चारों तरफ के रास्तों को छोड़कर जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ आ जाएं, उस तरफ आ जाएं जहाँ नजात अबदी है, हमेशा का सुकून है। तमाम भूल भुलैयों को छोड़ दीजिए, अपने हबीब को अपना लीजिए। हम अपने हबीब का कलिमा पढ़ते हैं,
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول